بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں ایک نئی اسٹوری ہارر گیلیکسی سے۔ مزیدار کہانیاں سننے کے لیے کائنڈلی سبسکرائب دی چینل اینڈ ٹچ دی بیل آئیکن۔ پچھلے 3 ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ بدری ناتھ ایک سیدھا سادہ شریف النفس انسان تھا۔ بیوی کی خاطر اس نے رشوت لینی شروع کی اور رشوت خوری کی بنا پر جیل یاترا کی۔ جیل میں اس کی ملاقات چرن نندی سے ہوئی۔ چرن نندی نے اسے 2 مندریں کا بتایا، جہاں ایک بھگوان کا بت تھا اور ایک شیطان کا۔ بدری ناتھ رلتے رلاتے 2 مندری پہنچ گیا تھا۔ 2 مندری میں وشنو بھگوان سے کوئی سنوائی نہ ہونے کے بعد مہا ساولی کے ہاتھوں میں اس نے خود کو بیچ دیا تھا اور بظاہر اس کے اچھے دن شروع ہو گئے تھے۔ بظاہر کیونکہ بدری ناتھ اور دلیر شاہ عرف پتہ نہیں کیا کیا بننے والا تھا، فطرتاً ایک شریف النفس انسان تھا، تو یہ اچانک رونما ہونے والی اچھی تبدیلی سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اب سنتے ہیں آگے۔ اسٹوری کا سیکول نہ ٹوٹے، اس لیے پچھلی 3 اقساط کا سیکوینس جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ پجاری شرر خیز کی لرزہ خیز داستان۔ دلیر شاہ نامی شخص کا کوئی آدمی اور ہوگا تو صحیح، اور اس کے شناسہ نہیں تھے کیا؟ یہ ایک عجیب بات تھی۔ ابھی تک کسی نے اس کے چہرے مہرے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس کا جواب بھی اس نے خود ہی اپنے آپ سے لے لیا۔ ظاہر ہے یہ میری اپنی شکل نہیں ہے، میں تو ایک منحوس قسم کا بوڑھا آدمی ہوں۔ مجھے یہ رنگ و روپ، یہ حسن و شباب تو بھوت کنڈل سے ملا ہے، اور مہا گرو نے یہ سب کچھ بتایا ہے۔ جے مہا ساولی، جے مہا ساولی۔ یہ شاید آخری الفاظ تھے جو کسی برائی سے خوفزدہ ہوتے ہوئے اس کے منہ سے نکلے تھے، اور اس کے بعد اس کے دل کو ایک عظیم تقویت ملی تھی۔ میں آج کو اعظم نگری کی سیر کراؤں گی، آپ کی جاگیریں دکھاؤں گی۔ حالانکہ یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اس کا معقول بندوبست ہے، اور وہ معقول بندوبست بھی بے مثال تھا۔ سب سے پہلے ایک شاندار کار میں اسے اعظم نگری کی سیر کرائے گی، بہت ہی شاندار کار۔ بہت بڑا شہر، انتہائی حسین عمارتوں اور سڑکوں اور بازاروں سے آراستہ۔ اس سے پہلے بدری ناتھ نے کبھی یہ شہر نہیں دیکھا تھا۔ اعظم نگری کا نام ضرور سنا ہوا تھا، لیکن جہاں وہ رہتا تھا وہاں سے اعظم نگری بہت فاصلے پر تھی، اور کبھی اس طرف آنا نہیں ہوا تھا۔ بہرحال اعظم نگری کی گلیاں، کوچے اور شہر بازار دیکھتا رہا۔ ثنالیہ اس کی رہنمائی کرتی رہی۔ ان تمام چیزوں سے فراغت کرنے کے بعد ثنالیہ نے جو خود کار ڈرائیو کری تھی، شہر سے باہر جانے والے راستے کی جانب بڑھ گئی، اور پھر اس نے گاڑی گزرگاہوں کے درمیان سے گزارتے ہوئے ایک ذیلی سڑک پر کار موڑ دی۔ بدری ناتھ اس جگہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کار جس جگہ رکی وہاں ہیلی کاپٹر کھڑے ہوئے تھے، اور ہیلی کاپٹروں کے نزدیک ان کے پائلٹ موجود تھے۔ 2 افراد بھی ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ بدری ناتھ دم سادے ہوئے تمام چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ہیلی کاپٹر تک لے جایا گیا، اور پھر وہ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا۔ ثنالیہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے بدری ناتھ کو دیکھ رہی تھی، اور پھر اس نے کہا، اب میں آپ کو جاگیر کی سیر کراتی ہوں۔ جن زمینوں کی اسے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیر کرائی گئی وہ سرسبز و شاداب تھی اور بے مثال حیثیت کی حامل تھی۔ بہت دیر تک وہ ان زمینوں کی سیر کرتا رہا اور ثنالیہ سے ان زمینوں کے بارے میں بتانے لگی۔ اس کے بے شمار باغات تھے، بے شمار زمینیں تھیں۔ اعظم نگری کی گرد و جوار میں اس کی کئی فیکٹریاں اور ملز کام کر رہی تھیں، جن کے بارے میں ثنالیہ سے بتا رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہیلی کاپٹر اپنی جگہ پر آ کر اتر گیا۔ نیچے پرواز کے ذریعے سے تمام معاملات سے آگاہ کر دیا گیا، اور پھر کار واپس اس عالی شان عمارت کی طرف واپس جانے لگی۔ رہائش گاہ کے گوشے میں شام کی چائے پیتے ہوئے بدری ناتھ نے سوال کیا، میں ان تمام چیزوں کا تنہا وارث ہوں؟ وارث نہیں، مالک، اور تمہیں یہ سب کچھ مہا ساولی نے عطا کیا ہے۔ ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں، بدری ناتھ نے پوچھا، اور ثنالیہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں پوچھو۔ مہا گرو کے تو کروڑوں چیلے ہیں، کیا انہوں نے ہر چیلے کو یہ مقام دیے؟ ثنالیہ نے آنکھوں پر لگا چشمہ اتارا اور اپنی غیر سبز انسانی آنکھوں سے اسے دیکھا، اور ان کا سبزی مائل رنگ سرخی میں تبدیل ہو رہا تھا، اور اس کے منہ سے جو آواز نکلی وہ اس کی اپنی آواز نہیں تھی، ایک بھیانک اور مکروہ آواز جو اسے بھوت کنڈل میں سنی تھی، اس خوفناک پتھریلے مجسمے کے حلق سے، جس کے دانت لمبے لمبے اور آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ اس وقت وہی شعلہ بار آنکھیں سے گھور رہی تھی۔ اپنے ذہن کو ایسی باتوں کی طرف راغب نہ کرو جو میرے سوال کا درجہ رکھتی ہوں۔ میرے لاکھوں چیلے کہاں ہیں اور
کس حال میں ہیں اور کیا کریں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہیں جو مقام اور جگہ ملی ہے اس کے بدلے میں جو عمل کرنا ہے بس اس کو یاد رکھو اور اپنے سوالات کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دو جو میرے لیے ناپسندیدہ ہوں۔ क्षमा चाहता हूँ महागुरु، क्षमा चाहता ہوں، بدنصیب ہوں، انسانی ذہن رکھتا ہوں، انسانی ذہن میں ایسے خیال آ ہی جاتے ہیں۔ کل تم سیر و سیاحت کے لیے نکلو گے، شکار گاہ میں جاؤ گے، شکار کھیلو اور عیش و عشرت میں وقت گزارو۔ تمہیں تمہارے دوسرے کام کی اطلاع سنالیہ دے دے گی۔ سنالیہ کے حلق سے مہاگرو کی آواز بلند ہوئی تھی اور اس کے بعد اس نے چشمہ اٹھا کر آنکھوں پر لگا لیا۔ بدری ناتھ تھر تھر کانپ رہا تھا اور سنالیہ سرد نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی اور پھر سنالیہ کی اپنی آواز ابھری، نہیں دلیر شاہ، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی تم ابتدائی منزلوں میں ہو، اس لیے ہر طرح کے سوالات کر سکتی ہو، لیکن جیسا کہ مہا ساولی کا حکم ہے وہ سوالات مت کرو جو مہا ساولی کی شخصیت کا متعلق ہو، باقی ہر طرح کے سوالات کرنا تمہارا حق ہے۔ میں خیال رکھوں گا، بدری ناتھ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سارا فیضی ہمدان فیضی کی اکلوتی بیٹی تھی، ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوئی تھی، وہیں تعلیم حاصل کی، وہیں زندگی گزاری، لیکن ہمدان فیضی کو اپنے وطن سے عشق تھا۔ وہ خود ملک سے باہر نہیں گیا تھا بلکہ اس کا والد ملک سے اسے باہر لے گیا تھا اور پھر وہیں اس نے اپنے کاروبار کی بنیاد ڈالی تھی اور اس کا عظیم الشان کاروبار ساؤتھ افریقہ کے ممالک بلکہ اس کے آس پاس کے دوسرے علاقوں میں بھی پھیل گیا تھا۔ ہمدان فیضی نے وہیں زندگی گزاری تھی۔ سارا فیضی کی ماں بھی وہیں سے تعلق رکھتی تھی اور سارا فیضی بھی وہیں پیدا ہوئی تھی، لیکن ہمدان فیضی نے جسے شروع سے ہی اپنے وطن سے پیار تھا، سارا فیضی کی پرورش اس انداز میں کی کہ وہ اپنے وطن کو نہ بھول سکے۔ وطن کے لیے سارا فیضی کے دل میں بڑی پیار اور محبت تھی۔ ہمدان فیضی کا والد اب ضعیف ہو چکا تھا، کچھ اس طرح کے حالات کا شکار ہوا تھا کہ اس نے وطن واپسی ضروری نہیں سمجھی تھی، لیکن اس کے انتقال کے فوراً بعد ہمدان فیضی نے اپنے اثاثے فروخت کرنا شروع کر دیے۔ بے شک کاروبار اپنی جگہ اور کاروباری نظام کو اس کے نمائندے بڑے ہی خوش اسلوبی سے سنبھال سکتے تھے، لیکن ہمدان فیضی نے اپنی بیوی اور سارا فیضی سے کہا اب وہ اپنی بقیہ زندگی اپنے وطن میں ہی گزارنا چاہتا ہے۔ سارا کی ماں جو ساؤتھ افریقہ سے ہی تعلق رکھتی تھی وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کر رہی تھی، لیکن سارا خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی۔ اسے مشرق سے پیار تھا، اپنے وطن سے۔ اس نے صرف کہانیاں ہی سنی تھی لیکن انہیں اس طرح یاد کر لیا تھا کہ اب وطن سے 1% بھی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ یہاں کی طرز زندگی، یہاں سے بھولے جانے والی زبانوں سے اچھی طرح واقف ہو گئی تھی جیسے اس نے وہیں جنم لیا ہو۔ وہ گھڑ سواری کی شوقین تھی، سیر و شکار کی رسیہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے مشرق کا معیار بھی متعین کیا تھا۔ اکثر ہمدان فیضی اسے بتاتا رہتا تھا وقت بدل گیا ہے، میرے وطن میں بھی جدیدیت داخل ہو گئی ہے، لیکن اب بھی وہاں مشرقی روایت کو پامال نہیں کیا جاتا۔ پاپا، کیا وہاں لڑکیاں سیر و شکار کے لیے نہیں جاتی؟ بیٹے، تنہا نہیں، لیکن وقت نے سب کچھ کر دیا ہے۔ پاپا، مجھے وہاں جا کر کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں بیٹے، ہمارا آبائی شہر اعظم نگری ہے اور اعظم نگری میرے باپ دادا کی ایک پرانی حویلی ہے، بلکہ تم یوں سمجھ لو کہ قدیم دور کا حسین نمونہ ہے میری حویلی۔ میں چونکہ وہاں جاتا رہتا تھا اس لیے اس حویلی کو میں نے انتہائی شاندار شکل دی ہے اور تم دیکھو گی کہ اس کی نوعیت بڑی عجیب ہے۔ جلدی کریں پاپا، میں تو بغیر پڑھو کے اڑ کر وہاں پہنچ جانا چاہتی ہوں۔ بس یہ سمجھ لو کہ چند ہی رہ گئے بیٹا، اب ہم اپنے وطن روانہ ہو جائیں گے۔ آخر کار یہ چند دن بھی پورے ہو گئے۔ سارا، جیسے اس حلقے میں سارا فیضی نہیں بلکہ پرنسس سارا کہا جاتا تھا، خوشی سے پاگل ہی ہو گئی۔ یہاں جس گھر میں اس نے جنم لیا تھا اسے چھوڑتے ہوئے اسے تھوڑا سا دکھ تو ہو رہا تھا، لیکن اعظم نگری کی کہانیاں اسے بے خود کیے ہوئے تھی اور یہ بے خود ہی بے صبر نہیں تھی۔ جب وہ اعظم نگری پہنچی اور اس نے اپنی حویلی دیکھی تو جھوم اٹھی۔ حویلی کا جائے وقوع بھی ایسا ہی تھا، تحت نظر سرسبز و شاداب علاقے بکھرے ہوئے تھے، کھیت، باغات اور نہ جانے کیا کیا۔ حویلی کا ماحول بھی بے حد خوبصورت تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک آبشار سے بننے والی ندی گنگناتی ہوئی گزر رہی تھی جو حویلی کے ایک جھروکے سے نظر آتی تھی۔ صاف و شفاف برف کا بنا ہوا پانی برف ہی کی طرح سفید دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ سارا نے خوشی کے عالم میں ایک ملازمہ سے پوچھا، اعظم نگری میں ہماری حویلی ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے کیا؟ کوئی اور جگہ بھی ہے ایسا گھر یا کسی اور کے پاس ہے؟ ملازمہ نے ادب سے گردن جھکا کر کہا، شہزادی سارا،
یہ حویلی اپنی مثال آپ ہے اور اس کا جائے وقوع بھی بہت ہی حسین ہے، لیکن آپ وہ جو پہاڑی ٹیلے دیکھ رہی ہیں نا، اس کی دوسری جانب ایک اور حویلی ہے جو یقیناً اس حویلی سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس سے زیادہ کہیں وسیع۔ اچھا، یہ کیا ایسی حویلیاں بھی ہیں؟ نہیں پرنسس سارا، بس یہ دو حویلیاں اعظم نگری کی جان ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تھوڑے ہی عرصے قبل یہ اپنے مالکوں سے آباد ہوئی۔ کیا مطلب؟ آپ لوگوں کی؟ یعنی ہمارے مالک ہمدان فیضانی کے آنے سے کچھ عرصے ہی پہلے دلیر شاہ باہر کے ملکوں سے یہاں آیا ہے۔ دلیر شاہ؟ ہاں، یہ کون ہے؟ اس حویلی کا مالک جو اس حویلی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ دلیر شاہ کی حویلی بھی خالی پڑی ہوئی تھی، وہ بھی ملک سے باہر تھا، اور شاید اس نے ملک سے باہر زندگی گزاری ہے کیونکہ اعظم نگری والوں نے پہلے کبھی دلیر شاہ کو نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، کسی زمانے میں اس کے باپ دادا یہاں رہا کرتے تھے، لیکن باپ دادا کے دور میں یہ سنا گیا تھا کہ یہ حویلی اس قدر خوبصورت نہیں تھی۔ یہ تو بس تھوڑے ہی عرصے پہلے اپنا یہ حسن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ یعنی وہ ہماری حویلی سے زیادہ اچھی ہے؟ شہزادی حسور، میری بات کا بالکل برا نہ مانیں، آپ نے پوچھا تھا، میں نے بتا دیا۔ میرا اس حویلی کی تعریف کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ ارے نہیں، تم خوف زدہ نہیں ہو، اچھی بات ہے، جس کا مجھے علم ہوا وہ کبھی ملیں گے اس دلیر شاہ سے۔ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں۔ پرنسس سارا خاموش ہو گئی۔ پھر مزید کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن اپنے باپ سے اجازت لینے کے بعد وہ گھوڑے پر بیٹھ کر سیر کے لیے نکلی۔ 4 بہت ہی ماہر سائز اور 2 خادماؤں کو اس کے ساتھ کیا گیا۔ پرنسس سارا اس گروہ کو دیکھ کر خوب ہنسی۔ اس نے کہا، ساؤتھ افریقہ میں پاپا نے میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں یا پابندیاں کہا جا سکتا ہے نہیں لگائی تھیں، یہاں اپنے وطن میں کیا انہیں اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں؟ یہ بات ہمدان فیضی نے سن لی تھی۔ عقب مسز نے جواب دیا، نہیں بیٹی، یہ بات نہیں، اپنے وطن سے مجھے عشق ہے اور اپنے اہل وطن کے بارے میں جانتا ہوں کس طرح کے لوگ ہیں۔ تم یہاں بالکل حفاظت سے ہو اور تمہیں کسی طرح کی کوئی قباحت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن ابھی یہ سارا ماحول تمہارے لیے اجنبی ہے، اس لیے میں نے یہ انتظام کیا ہے۔ مجھے اعتراض نہیں ہے پاپا، اور مجھے نہ ہی یہ بات معلوم تھی کہ آپ میرے لیے اتنے پریشان ہوں گے اور میری بات سن رہے ہوں گے۔ نہیں بیٹا، جو کچھ دل میں آتا ہے اسے بیان کرنا بہت ضروری ہونا چاہیے تاکہ ہمارے درمیان ایک دوسرے سے تعاون قائم رہے۔ ایسا ہی ہوگا پاپا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ سب سے پہلے اس نے حویلی کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ ملازمہ بھی ساتھ تھی جس نے حویلی کا تذکرہ کیا تھا۔ وہ ایک نوجوان عورت تھی اور اس کے بارے میں یہ سنا گیا تھا کہ وہ فنون گھڑ سواری کی ماہر ہے، بہترین گھڑ سواری کر لیتی ہے، یعنی کہ وہ پرنسس سارا کے ہمراہ جانے کے قابل تھی۔ پھر سارا کی فرمائش پر دوسری حویلی کا رخ کیا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹیلوں کی دوسری طرف سے گزرے۔ پرنسس سارا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ واقعی اس نے نہ صرف ساؤتھ افریقہ بلکہ دنیا کے کئی اور دیگر ممالک بھی دیکھے تھے۔ ساؤتھ افریقہ سے ہی وہ سیاحت کے لیے نکل کر جایا کرتی تھی، لیکن یہ حویلی، یہ تو کوئی آسمانی جگہ محسوس ہو رہی تھی، اس قدر حسین کہ آنکھیں نہ ٹکیں۔ پرنسس سارا نے اپنا گھوڑا ایک بلندی کی جانب دوڑایا اور چاقو چوبند گھوڑا بلندیوں کا سفر طے کر کے چوٹی تک پہنچ گیا۔ یہاں اس نے ایک بار پھر حویلی کا جائزہ لیا، جو در حقیقت سبزہ زار کی آغوش میں رکھا ہوا ایک حسین کھلونا لگتی تھی، ایک ایسا عظیم الشان کھلونا جو دلوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ وہ ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لے کر نیچے اتر آئی اور پھر اس نے ملازمہ سے کہا، آسیہ، یہ تو واقعی بے مثال جگہ ہے، بہت ہی بے مثال۔ آسیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ قرب و جوار کے سبزہ زاروں کی سیر کرتی ہے، لیکن اس کے ذہن پر اس حویلی کا نقش بیٹھ گیا اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس حویلی کے مالک کس طرح کا انسان ہوگا جو اس قدر خوبصورت حویلی میں رہتا ہے۔ دلیر شاہ کا نام اس کے سامنے لیا گیا تھا اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ دلیر شاہ نے اپنی زندگی باہر دنیا میں گزاری ہے۔ اندازہ تو یہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی واقعی سلیقے کا انسان ہوگا، سارا نے سوچا۔ بہرحال اس سلسلے میں ہمدان فیضی یا اپنی ماں سے اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ حویلی بے شک خوبصورت تھی، لیکن جس حویلی میں وہ رہ رہی تھی وہ بھی کسی طور کم نہیں تھی۔ اعظم نگری کے قریب قرب و جوار کا ایک خوبصورت تجربہ تھا۔ ماں باپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ پھر اس دن وہ حویلی کی طرف نہیں گئی، البتہ ندی کے کنارے کنارے بہت دور تک جاتے ہوئے اس کی نگاہیں 2-3 بار ان اونچے اونچے ٹیلوں کی طرف اٹھی تھیں جو اس حویلی کی پشت پر تھیں۔
اور اس کے ذہن میں حویلی کے بارے میں بہت سی خیالات آئے تھے، لیکن ان خیالات میں کوئی بھی انوکھا تصور نہیں تھا۔ البتہ ندی کے کنارے کنارے وہ بہت ہی دور تک نکل آئی تھی تو ایک خادم نے دست بستہ کہا، پرنسس، آپ کی سرحدیں یہاں ختم ہو جاتی ہیں، اس سے آگے دلیر شاہ کی چراگاہ ہے اور اس خوبصورت چراگاہ میں عام لوگوں کے شکار کھیلنے کی پابندی ہے۔ تو ہم کون سا شکار کھیل رہے ہیں؟ ارے دیکھو تو صحیح کتنا خوبصورت ہرن کا بچہ ہے، دیکھو تو صحیح ذرا، اس نے کہا اور اپنا گھوڑا ہرن کے بچے کے پیچھے دوڑا دیا۔ اس نے نوکروں کی کوئی بات ذہن میں رکھی ہی نہیں اور گھوڑے کو بھگاتی ہوئی دوسرے لوگوں سے کافی دور نکل آئی۔ ہرن کا بچہ چوکڑیاں بھر رہا تھا اور پھر وہ ایک انتہائی حسین باغ میں جا گھسا اور چند ہی لمحوں کے بعد سارا بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی باغ میں پہنچ گئی۔ تبھی اس نے ایک انوکھا سا منظر دیکھا۔ ایک قوی ہیکل اور یونانی نقوش کا مالک آسمان سے اترا ہوا دیوتا جیسا شخص ہرن کے اس بچے کو گود میں لیے کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں سارا کی جانب ہی اٹھی ہوئی تھیں۔ سارا نے اسے دیکھا، دیکھتی ہی رہ گئی۔ زندگی ملک سے باہر گزاری تھی، بہت کچھ دیکھا تھا اس دنیا میں۔ بے شک عمر بہت سے تجربات نہیں دے سکی تھی، لیکن پھر بھی بہت سی چیزیں علم میں لائی جا سکتی ہیں۔ یہ نظر آنے والی شخصیت تو اس سے زمین کی مخلوق لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اتنا خوبصورت مردانہ حسن اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دلکشی کا پیکر، بے مثال۔ وہ بہت دیر تک اسے عجیب انداز میں دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ گئی اور اس کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ بدری ناتھ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لمبے چوڑے بدن کا مالک اور مردانہ حسن شباب کا شاہکار تھا۔ گھوڑا اس کے قریب پہنچ کر رک گیا تو بدری ناتھ چونکا۔ لڑکی بہت دلکش تھی۔ بدری ناتھ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ شاید اس ہرن کے بچے کے پیچھے گھوڑا دوڑا رہی تھی۔ بدری ناتھ کی پاٹ دار آواز بوڑھی لڑکی جیسے اچانک چونک پڑی۔ میں معافی چاہتی ہوں، غلطی ہو گئی، شاید یہ آپ کی ملکیت ہے۔ میں نے اس لیے یہ الفاظ آپ سے نہیں کہے تھے۔ اگر آپ میری ملکیت سمجھتی ہیں تو یہ سب بھی آپ کی ملکیت ہے۔ بدری ناتھ نے ہرن کا بچہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، یہ آپ کا ہے۔ اگر آپ اسے قبول کر لیں گی تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن میں… لے لیجیے پلیز۔ بدری ناتھ نے کہا اور سارا تیزی سے گھوڑے سے نیچے اتری۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ کون ہیں؟ اس نے بے اختیار سوال کر ڈالا۔ بس انسان ہی سمجھ لیجیے۔ دلیر شاہ۔ دلیر شاہ ہے میرا نام، بدری ناتھ نے جواب دیا۔ اوہ، آپ کا نام تو میں کافی سن چکی ہوں۔ میری خوش نصیبی ہے، لیکن میری بد نصیبی یہ ہے کہ مجھے آپ کا نام نہیں معلوم۔ میرا نام سارا ہے، سارا فیضی ہمدانی، یعنی ہمدان فیضانی۔ بڑی خوشی ہوئی مل کر آپ سے۔ یہ آپ کی شکارگاہ ہے؟ ایسا نہ کہیں، کبھی کبھی شکاری خود شکار ہو جاتا ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ آپ کو تفصیل سے سمجھا بھی نہیں سکتا، اور کچھ تعارف ہو سکتا ہے؟ سارا فیضی سے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ اس نے کہا، آپ کی حویلی میں نے دور سے دیکھی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اعظم نگری میں سب سے خوبصورت حویلی ہے۔ ہاں، لیکن کاش یہ کوئی ایسی خوبصورت ہستی سے متعارف ہو سکتی جس سے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے۔ عجیب سی خواہش ہے۔ خواہش عجیب ہی ہوا کرتی ہے، کیونکہ انسان کبھی کبھی ان کے لیے ترستا رہتا ہے۔ مس سارا، اگر میں آپ کو کل رات اپنی حویلی پہ ڈنر پر مدعو کروں تو کیا آپ میری خواہش قبول کر لیں گی؟ یہ تو میں کرنا چاہتی تھی، پہلے میں نے کہہ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ضرور آ جاؤں گی، سارا فیضی نے کہا، اور اس کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ ہرن کا بچہ اس کے پاس محفوظ تھا، جس کو اس کے آدمی نے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ وہ رات بدری ناتھ پر بڑی عجیب و غریب گزری۔ اس کی آنکھوں میں سارا فیضی کی شکل گھوم رہی تھی۔ حسین پیکر تھا، کیا حسین وجود تھا۔ اسے اپنی بیوی یاد آ گئی۔ کبھی کسی زمانے میں اس نے اس عورت کو بھی اسی نگاہ سے دیکھا تھا، لیکن اس وقت وہ ایک بدصورت انسان تھا اور اسے شدید احساس کمتری تھا۔ لیکن آج مہا ساولی نے اس کی شخصیت ہی تبدیل کر دی تھی۔ اس نوجوان لڑکی کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے پسندیدگی اور محبت کے آثار دیکھے تھے۔ اس کا مطلب ہے اب وقت بدل گیا ہے اور اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ زنابیہ اسی وقت کمرے میں آ گئی۔ اور تمہاری یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ اب تم مہا ساولی کے ہرکارے ہو۔ بدری ناتھ ایک دم چونک پڑا۔ اس نے کہا، تم میری سوچ کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اور اگر تم مہا ساولی کی قوتوں سے اب بھی انحراف کرتے ہو تو اس سے بڑی بدنصیبی تمہاری اور کوئی نہیں ہے۔ میرے اوپر مہا ساولی کا سایہ ہے، اور تم شاید یہ بات بھول جاتے ہو کہ تمہیں مہا ساولی کا وردان حاصل ہے۔ اب کوئی ایسی بات مت سوچنا جس سے اپنے ماضی کی بے بسی موجود ہو۔ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے مہا ساولی کی توہین ہوتی ہے۔
میں اس کا خیال رکھوں گا۔ دوسری بات، یہ سوچ سمجھ کر عمل کیا کرو۔ تم نے اسے کل کھانے کی دعوت دے دی ہے، جبکہ تمہیں پتہ ہے کل چاند کی 14 تاریخ ہے۔ اچانک ہی بدری ناتھ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس سے یاد آیا کہ چاند کی 14 تاریخ کے لیے اسے خصوصی ہدایات دی گئی تھیں۔ اس روز ایک آدم خور چیتے کی حیثیت اختیار کر کے اسے آس پاس کے کھیتوں میں جانے اور تباہی پھیلانے کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ یہ بات اسے یاد نہیں رہی تھی۔ مجھ سے واقعی غلطی ہوئی سونالیہ۔ دیکھو، مہا ساولی نے تمہیں جو کچھ دیا ہے وہ تمہارے اوپر اس کا قرض ہے، اس لیے تمہیں سنسار کی ساری خوشیاں بخش دی گئی ہیں۔ مقصد یہ نہیں کہ تم اس کے حکم کو ہی بھول جاؤ۔ اب مجھے بتاؤ سونالیہ، میں کیا کروں؟ نہیں، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ کل دن میں وہ تمہیں معذرت نامہ بھیج دے گی۔ اس کا انتظام میں کر دوں گی۔ تم اپنے کام کے لیے تیار ہو۔ بدری ناتھ نے گردن جھکا دی تھی۔ بہرحال سونالیہ کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا۔ حقیقت اسے سب سے زیادہ اہمیت ماں ساولی کو ہی دینی تھی، باقی سب بات کے کھیل تھے۔ بے شک عمر کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی جوان ہو گیا تھا۔ اس دل میں ماضی کے کچھ واقعات بھی کروٹیں بدلتے رہتے تھے، لیکن مہا ساولی کے حکم سے انحراف نہ کیا جانے کیا چلنے کا باعث بن جاتا۔ چنانچہ وہ تیار ہو گیا، پر دوسرا دن بھی آ ہی گیا۔ بدری ناتھ کے اعصاب میں تھوڑی سی کشیدگی تھی۔ سونالیہ اس کی ہر جگہ رہبری کرتی رہی۔ شام کو ایک گاڑی میں بیٹھا اور اسے دور دراز مقام پر لے گئی۔ یہ ایک شکار گاہی کا حصہ تھا۔ یہاں ایک خوبصورت فارم ہاؤس بنا ہوا تھا۔ اس فارم ہاؤس میں کوئی ملازم نہیں تھا، لیکن وہ انتہائی خوبصورتی سے آراستہ تھا۔ یہاں پہنچ کر سونالیہ نے اس سے کہا، اور اب تم یہاں تنہا ہو۔ جو کچھ تمہیں کرنا ہے تمہیں اکیلے ہی کرنا ہے۔ میں چلتی ہوں۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے سونالیہ۔ نہیں، اس وقت تمہارے سامنے کوئی جاندار بھی آئے گا تم اسے نقصان پہنچا دو گے۔ وہ سامنے بڑی کھڑکی ہے، تمہیں اس سے باہر نکلنا ہے اور اسی کھڑکی سے اندر بھی آ جانا ہے۔ سونالیہ اس گاڑی میں بیٹھی جس سے آئی تھی اور بدری ناتھ سوچنے لگا، دیکھو زندگی کا یہ تجربہ کیسا رہتا ہے۔ وہ باہر سین میں آ گیا۔ ابتدائی راتوں کا چاند تھا۔ جیسے ہی چاند نے بادلوں سے منہ نکالا، اچانک بدری ناتھ کے بدن میں اینٹھن سی ہونے لگی۔ ایک عجیب سی سرمستی اس کے اندر پیدا ہوتی جا رہی۔ اس نے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور اس کے بدن کے سارے مسلز پڑپڑانے لگے۔ اسے اپنے اعصاب میں شدید کشیدگی محسوس ہو رہی تھی اور بدن میں ایک میٹھا میٹھا سا احساس۔ اس کی حیت تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ ہوش و حواس سلامت تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے آپ کو ایک سیاہ خونخوار چیتے کے روپ میں پایا۔ بدن میں بجلیاں سی بھری ہوئی تھی، چستی اور چالاکی میں بے مثال تھا۔ زمین پر 2-4 بار اچھلنے کے بعد اچانک اس نے ذکن بھری اور اس کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی جو سامنے سے نظر آ رہی تھی، اور دوسری طرف سپاٹ میدان تھا۔ وہ اس میدان میں کلانچے بھرنے لگا۔ اس کی رفتار ناقابل یقین تھی۔ اگر کوئی انسانی آنکھ اسے دیکھتی تو اس پر نگاہ ٹکنی مشکل تھی۔ کالے رنگ کے انتہائی بھیانک چیتے کے روپ میں وہ دوڑ لگاتا رہا اور پھر سب سے پہلے ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو کندھے پر بستر رکھے ہوئے غالباً کسی بستی کی طرف جا رہی تھی۔ بدری ناتھ کے حلق سے ایک خوخار دھاڑ نکلی اور بوڑھی عورت نے پلٹ کر اپنی طرف آتے ہوئے چیتے کو دیکھا۔ دوسرے لمحے بستر اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ بدری ناتھ آن کی آن میں اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور بوڑھی عورت کی گردن دانتوں میں دبا لی۔ 2.5-3 انچ لمبے دانت بوڑھی عورت کی گردن میں پیوست ہو گئے۔ بدری ناتھ نے اپنے پنجوں میں سے دبوچ کر نرخرے سے ادھیڑ دیا۔ بوڑھی کے جسم سے خون کا فوارہ بلند ہو گیا تھا۔ بدری ناتھ نے زبان نکال کر تھوڑا سا خون چاٹا اور اس کے بعد اسے بری طرح بھنبوڑ دیا۔ بوڑھی کے جسم کی دھجیاں کر کے وہ پھر آگے بڑھا، وہاں سے کلانچے بھرنے لگا۔ تھوڑی ہی فاصلے پر اسے ایک بستی نظر آ رہی تھی۔ غالباً بوڑھی عورت اسی بستی میں جا رہی تھی۔ بستی کے کچے مکان کے اندر چھلانگ لگائی تو سامنے ہی پلنگ پر 2 نوجوان سوتے ہوئے نظر آئے۔ بدری ناتھ کے حلق سے ایک بھیانک دھاڑ نکلی اور وہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے انہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ دوسرے نوجوان نے یہ جو صورتحال دیکھی تو وہاں سے بھاگا، لیکن بدری ناتھ نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور اسے بھی دبوچ لیا اور دونوں کو زندگی سے محروم کر کے اس گھر سے باہر نکلا۔ اور اس کے بعد اس نے بستی کے تقریباً 13-14 افراد کو زندگی سے محروم کر دیا۔ پوری بستی
بستی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ لوگ دھڑا دھڑ دروازے بند کر رہے تھے، لیکن بدری ناتھ اونچی اونچی چھلانگیں لگا رہا تھا، دیواریں پھلانگتا جا رہا تھا اور اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ پھر وہ اس بستی سے باہر نکل گیا۔ بے شمار لوگ لالٹین اور لاٹھیاں لے کر اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بدری ناتھ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ تقریباً 10 یا 12 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے ایک بستی نظر آئی، اور اس نے اس بستی میں بھی تباہی پھیلا دی۔ رات کو اس وقت تک جب تک چاند نکلا رہا، وہ اسی طرح اپنی خوفناک کیفیت کا مظاہرہ کرتا رہا، اور ایک عجیب سا سرور اس کو اور عجیب سا سکون اسے محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اسے ایسے لگا جیسے کوئی اسے واپسی کی ہدایت کر رہا ہو۔ اس نے واپسی کا رخ کیا اور تھوڑی دیر بعد اسی فارم ہاؤس کی اس کھڑکی سے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں آنے کے بعد وہ پنجوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کی ہیئت تبدیل ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنی اصلی شکل و صورت میں خود کو بیٹھے ہوئے پایا، لیکن دل و دماغ پر ایک عجیب سا نشہ اور سرور طاری تھا۔ چنانچہ وہ آنکھیں بند کر کے ادھر ہی بیٹھا رہا، اور نہ جانے اسے کب نیند آ گئی، اور وہ اس وقت جاگا جب ثنالیہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی۔ بدری ناتھ نے اسے مخمور نگاہوں سے دیکھا۔ ثنالیہ کو دیکھا تو ثنالیہ نے کہا، چلو اٹھو، واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ بدری ناتھ نشے میں ڈوبے ہوئے انسان کی طرح اوجھل قدموں سے چلتا ہوا اس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہ فاصلہ طے کرنے کے بعد اپنی حویلی پہنچ گیا، لیکن جسم پر سرور کی کیفیت مسلسل طاری تھی، اور وہ بستر پر چلا گیا، اور پھر سے اتنی گہری نیند آئی کہ شام کو 5 بجے کے قریب ہی اس کی آنکھ کھلی۔ ملازم اس کی دیکھ بھال کے لیے تیار تھے۔ اسے غسل کرایا گیا، بہترین لباس تبدیل کرایا گیا، چونکہ آج سارا فیضی کو اس کے پاس آنا تھا۔ سارا فیضی بڑے شان و شوکت سے اس کے پاس آئی۔ بدری ناتھ نے خوبصورت لباس میں ملبوس ہو کر اس کا استقبال کیا۔ سارا فیضی کی پسندیدہ نگاہیں اس کا طواف کرنے لگیں۔ معافی چاہتی ہوں دلنشا، کل نہیں آ سکی تھی۔ کوئی بات نہیں مس فیضی، آپ کا آنا میرے لیے بڑی حیثیت کا باعث ہے۔ آئیے آپ اپنی حویلی دکھاؤں۔ بدری ناتھ نے اسے اپنی حویلی دکھانے لگا۔ سارا فیضی تعریفی نگاہوں سے اس کی حویلی کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اس وقت انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ مصنوعی زیبائی سے پاک سفید سلک میں وہ ویسے ہی کوئی دیوی سی نظر آ رہی تھی۔ حسن و دلکشی کے ساتھ اس کی شخصیت میں معصومیت بھی تھی، جو اسے ایک شاہکار بنا دیتی تھی۔ بدری ناتھ اسے اپنی حویلی دکھاتا رہا، پھر وہ بہت دیر تک بدری ناتھ کے ساتھ اس کی حویلی دیکھتی رہی، اور اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ بدری ناتھ نے اس کے ساتھ اس کے بارے میں پوچھا، اور پھر اس سے کہا، آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی سارا فیضی؟ سارا نے ایک نظر غلط بدری ناتھ پر ڈالی، اور نظر ٹکراتے ہی بجلی کی لہریں اس کے جسم کے اندر دوڑ گئی۔ اس نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ بدری ناتھ کا دل بے ساختہ سینے میں اچھلنے لگا۔ ایسے معصوم حسن کو بھلا کس طرح نظر انداز کیا جا سکتا تھا؟ لیکن ابھی تک یہ سراپا حسن رعنائی اپنی ساری معصومیت کے ساتھ اس کی دسترس سے باہر تھا۔ وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں اس کے وجود کو محسوس کرنے لگا۔ وہ بہت ہی متاثر نظر آتا ہے اس سے۔ بہرحال یہ سب کچھ بہت ہی خوبصورت رہا۔ دلیر شاہ کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں پوری اعظم نگری میں مشہور ہو گئی تھی۔ وہ خاص طور سے سارا فیضی سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس حسین و جمیل معصوم سی لڑکی کو، جس کے چہرے پر مریم کا سا تقدس بکھرا ہوا تھا، کسی طرح دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ چند ہی دنوں میں ان دونوں کی محبت کا شعلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اخباری نمائندے طرح طرح کے سوال کر کے بدری ناتھ کو روشنی میں لانے کی کوشش کرتے، مگر وہ الٹے سیدھے جواب دے کر انہیں ٹال دیا کرتا، اور اس کے ساتھ ہی بے شمار حسین لڑکیاں جو بدری ناتھ کی قربت حاصل کرنا چاہتی تھیں، اس کے قریب آتی ہی تھیں۔ بہرحال یہ پورا مہینہ بڑے خوبصورتی سے گزرا۔ بدری ناتھ اپنا ماضی بھولتا جا رہا تھا۔ ایک بار پھر چاند کی 14 تاریخ آ گئی، اور اس نے سارا فیضی کو بتایا کہ وہ 2-4 دن کے لیے ضروری کام سے باہر جا رہا ہے، اور رات کو اس کی واپسی نہیں ہو سکی۔ بہرحال وہ ثنالیہ کے ساتھ چل پڑا، اور اس دوران ایک آدھ بار ہی اس سے ملی تھی۔ ادھر سارا اس کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی، اور روزانہ ہی اس کی حویلی پہنچ جایا کرتی تھی۔ وہاں جاتے سارا نے کہا، گھبرانا نہیں سارا ڈارلنگ، میں جلدی آؤں گا۔ اور سارا نے محسوس کیا وہ اس پراسرار حسن کے مالک انسان کے دامِ عشق میں بے بس پرندے کی طرح پڑپڑا رہی ہے۔ اس کے رخسار کے کان کی لو تک سر ہو گیا، جذبات کا ایک طوفان اٹھا اور دل سینے میں ڈوبنے لگا۔
بدری ناتھ لیشا کی حیثیت سے وہاں سے چلا گیا۔ پچھلی 14 تاریخ کو جو خوفناک وارداتیں ہوئی تھیں، ان کی خبریں ہر طرف پھیل چکی تھیں۔ آگے کیا ہوا اس کے لیے آپ انتظار کیجئے نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔